السلام علیکم ناظرین، آج کچھ وقفے کے بعد علم عروض کی ایک بڑی ہی بنیادی قسم کی بات آپ کی خدمت میں بلا تاخیر پیش کرنے جا رہا ہوں اور ویڈیو کا براہ راست آغاز کرتا ہوں کہ درج ذیل یہ 8 قسم کے ایسے الفاظ ہیں کہ جہاں بھی آئیں گے یاد رکھیے گا یہ تقسیم شمار نہیں ہوں گے۔ یہ چیز میں بہت مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں نئے ناظرین کے لیے کہ تقسیم کے اندر ہمیشہ وہ لفظ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، یہ اس کو تقسیم میں شمار کیا جاتا ہے کہ جس کا تلفظ ہو۔ اگر ایک لفظ لکھنے میں بھلے آئے لیکن اگر اس کا تلفظ نہیں ہے تو پھر اس کا تقسیم میں کوئی لین دین نہیں ہے، بس آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ جب تقسیم کو باقاعدہ لکھتے ہیں تو اس لفظ کو پھر لکھتے بھی نہیں۔ تو یہ 8 قسم کے ایسے الفاظ ہیں کہ یہ جہاں بھی آئیں گے آپ نے ان کو بھول جانا ہے، آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ یہ ہیں ہی نہیں، بلکہ تقسیم کرتے وقت یوں سمجھے کہ آپ ان کو درمیان سے حذف کر کے کاٹ کے جو ہے اپنے لفظ کو دوبارہ جو ہے وہ تحریر کر لیں۔ چنانچہ وہ 8 الفاظ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، دو چشمی ہا۔ جہاں بھی دو چشمی ہے آئے گی یاد رکھیے گا کہ وہ تقسیم میں شمار نہیں ہوگی۔ جس طرح سے بھائی ہے، بھابھی ہے، گھاس ہے، اندھا ہے، لاکھوں الفاظ ہیں۔ تو مثال کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی، تو یاد رکھیے گا کہ بھائی اور بائی ان دونوں کا وزن ایک ہوگا۔ جس طرح سے بائی فعلن، اسی طرح سے بھائی فعلن ہی ہوگا۔ یہ جو ہے جس کو دو چشمی ہے کہتے ہیں اور اس کو ہائے مخلوطہ بھی کہتے ہیں، یعنی مخلوطہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ما قبل میں خلط ہو جاتی ہے، یہ الگ سے اپنا وجود نہیں رکھتی، بس آواز کے اندر تھوڑا سا فرق ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح سے بائی اور بھائی، ظاہر ہے دونوں کا تلفظ الگ الگ ہے، معانی بھی الگ الگ ہے، لیکن تقسیم کے اندر اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، کیونکہ تقسیم میں یہ کوئی الگ سے جو ہے وزن یہاں اپنا پیدا نہیں کرتی، لہذا دونوں کا وزن جو ہے وہ فعلن ہی ہے۔ اسی طرح سے جیسے اندھا یا اندھا، آپ تقسیم کرتے وقت بے شک اس کو انڈا لکھ لیں، انڈا کی طرح لکھ لیں۔ جس طرح سے انڈا اور انڈا، میں مثال دے رہا ہوں، ان دونوں کا ایک وزن ہے۔ اسی طرح سے اندھا کا بھی وہی وزن ہے، یعنی فعلن۔ نمبر 2، نون غنہ۔ یاد رکھیے گا کہ نون غنہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کو وزن میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال جیسے جاں، ماں، ساں، راں، کاں۔ تو یاد رکھیے گا یہ جتنے الفاظ میں نے بولے ہیں ان کے ساتھ یہ جو نون غنہ آخر میں آ رہا ہے اس کا کوئی جو ہے وزن نہیں ہے، حتیٰ کہ جاں اور جا دونوں کا وزن ایک ہے، ٹھیک، یعنی فا۔ اسی طرح سے ماں اور ما دونوں کا وزن ایک ہے۔ اسی طرح سے ساں اور سا دونوں کا وزن ایک ہے۔ راں اور را دونوں کا وزن ایک ہے۔ اسی طرح سے جیسے گلستان، رازداں، شبستان، تو ان کے آخر میں یہ جو نون غنہ ہے اس کا کوئی وزن الگ سے نہیں ہے۔ گلستہ فعول، گلستہ فعول، بس۔ شبستہ فعول۔ اسی طرح سے رازداں یا رازدہ فاعل، اس کا وزن ہوگا۔ الغرض نون غنہ جو ہے اس کا اپنا کوئی وزن جو ہے وہ الگ سے نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف تھوڑا سا آواز کے اندر جو ہے وہ فرق کرتا ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نون میں نقطہ ڈلا ہوا ہو جس کو نون منقوطہ کہتے ہیں تو پھر وہ ایک مستقل حرف ہوگا اور اس کا اپنا وزن ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اس طرح سے رازدان، فاعلان، ٹھیک۔ اب یہ فاعل نہیں ہے، اب یہ ہے فاعلان۔ اگر رازداں لکھا ہوا ہو تو رازداں کا وزن کیا ہے؟ فاعلن، فاعلن، رازداں، کیونکہ وہ داں اور دا دونوں ایک چیز ہے۔ لیکن اگر رازدان لکھا ہوا تو پھر اس کا وزن فاعلان ہوگا۔ تو یہ دو
مواقع ہو گئے یا 2 حرف ایسے ہو گئے کہ جن کا تقسیم میں کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ نمبر 3، الف وصل۔ الف کی کئی اقسام ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک الف وصل ہے۔ تو الف وصل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے، یعنی آپ جب وہاں پڑھنے لگیں اس لفظ کو تو اس کو بیچ میں ملا دیں، یعنی پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیں اور درمیان کا جو الف ہے اس کو حذف کر دیں۔ مثال کے طور پر بالکل، اب دیکھیں بالکل، اب بے کے بعد جو الف لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد لام ہے، لیکن اگر آپ اس الف کو درمیان سے ہٹا دیں تو بے زیر لام بل کاف پیش لام کل، تو اصل لفظ سے تو بالکل ہے، یعنی فعلون کے وزن پر ہے۔ تو بالکل کا جو وزن ہے وہ فعلون ہے، اگرچہ لکھنے میں یہ جو ہے یہ 5 حروف ہیں، بے الف لام کاف لام، لیکن تقسیم میں یہ 4 حروف ہی شمار ہوں گے، یعنی بے لام کاف لام بالکل فعلون۔ تو بے کے بعد آنے والا جو الف ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی الف وصل ہے اور یہ بھی تقسیم میں شمار نہیں ہوتا۔ اور بھی کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ میں نے الگ سے بھی اس پہ ویڈیو بنا رکھی ہیں کہ وہاں بسا اوقات ایک الف جو ہے وہ کبھی وصلی یا یعنی اس طرح سے، جیسے اس کا بالکل میں نے ذکر کیا، اس طرح سے شمار ہو جاتا ہے، اس کا تقسیم میں شمار نہیں ہوتا، اور کبھی اس کو جو ہے وہ الگ سے ایک حرف کے طور پر شمار کر بھی لیتے ہیں۔ اس کی مثال پھر اس سے دی جا سکتی ہے، جیسے پھر اس، اب یہاں جو اس کا الف ہے یہ وصلی نہیں ہے، یہ غیر وصلی ہے، اس کا شمار ہوگا، یعنی پھر فا اس لن۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں الف جو ہے وہ باقاعدہ شمار ہو رہا ہے، یہ غیر وصلی ہے، وصلی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ذرا تیزی سے پڑھیں، پھر اس طرح سے کر کے پڑھیں، پھر اس، یعنی رے کو جو ہے براہ راست سین کے ساتھ ملا دیں، تو پھر یہ الف جو ہے یہ وصلی شمار ہو جائے گا، رے کے اوپر جو ہے وہ سین کی جو پیش ہے وہ رے پر آ جائے گی، یعنی پھر اس، ویسے تو تھا نا پھر اس، تو اب وہ الف جو ہے وہ درمیان سے حذف ہو گیا اور اس کی جو پیش ہے وہ کہاں آ گئی؟ وہ رے کے اوپر آ گئی اور یہ بن گیا پھر اس، تو یہاں الف جو ہے یہ وصلی ہو گیا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر 2 الگ الگ لفظ لکھے ہوئے ہوں اور دوسرا لفظ جو ہے وہ الف سے شروع ہو رہا ہو، الگ تھلگ الف سے شروع ہو رہا ہو، تو پھر بسا اوقات وہ الف جو ہے وہ وصلی ہوتا ہے اور بسا اوقات غیر وصلی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز اضافی تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھی۔ اس کے بعد نمبر 4، واو معدولہ۔ واو کی متعدد اقسام ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ واو معدولہ کہلاتی ہے۔ تو واو معدولہ اسی واو کو کہتے ہیں کہ جو لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی، کیونکہ یہ سب کے سب وہ الفاظ ہیں جو لکھنے میں تو آ رہے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہے۔ تو جب پڑھنے میں نہیں آ رہے تو پھر تقسیم میں بھی نہیں آ رہے، کیونکہ تقسیم کا بنیادی سنہری اصول یہی ہے کہ جو لفظ پڑھنے میں آئے، تلفظ میں آئے، اس کو تقسیم میں شمار کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اب وہ واو معدولہ کی مثال جیسے خود، اب دیکھیں کہ خود جو ہے خے واو دال 3 الفاظ پر مشتمل جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں یہ 2 حرف ہیں، خود، خا پیش دال خود فا۔ اسی طرح سے خواہ، اب یہاں خواہ، خے، الف اور ہے 3 الفاظ ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ خا کے بعد جو ہے وہ واو بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے خواب، ٹھیک، تو خواب اور خواب ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم واو کے ساتھ لکھتے ہیں، تو اس واو کو بھی واو معدولہ کہتے ہیں، یعنی ایسی واو جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے، اس کا بھی تقسیم میں کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ نمبر 5، واو مخلوطہ۔ پہلے جو واو تھی وہ واو معدولہ تھی، اب جو واو ہے یہ واو مخلوطہ ہے۔ تو مخلوطہ وہ بالکل جس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا، ہاں وہ 2 چشمی ہاں جو ہے وہ مخلوط ہو جاتی ہے اپنے ما قبل لفظ کے ساتھ، حرف کے ساتھ، اور الگ سے آواز یا الگ سے تلفظ نہیں دیتی۔ اسی طرح سے بسا اوقات
وہ بھی ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ لکھنے میں تو آتی ہے لیکن الگ سے اپنا تلفظ نہیں دیتی. اس طرح سے سانگ بھرنا. اب سانگ جو ہے ایسا لفظ ہے کہ آپ اس کو سانگ کے ساتھ ملا کر پڑھیں، سانگ بھرا یا سانگ بھرا اس نے، تو الگ سے یہ واو جو ہے کوئی اپنی آواز یا اپنی حقیقت یہاں نہیں جتلا رہی، بلکہ سین کے ساتھ خلط ہو کر، سین کے ساتھ مخلوط ہو کر یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی وہ کہ جو الگ سے آواز نہ دے، الگ سے اپنا تلفظ نہ دے، اس کو بھی جو ہے تقدیم میں شمار نہیں کیا جاتا. لہذا سانگ جو ہے اس میں یوں سمجھیں کہ وہ ہے ہی نہیں، آپ اس کو بھی سانگ یعنی فا کے وزن پر ہی شمار کریں گے. نمبر 6 یائے مخلوطہ. تو یائے مخلوطہ یا مخلوط یا بالکل اسی طرح سے جیسے ابھی میں نے وہ کے بارے میں آپ کو بتایا، تو یا بھی بسا اوقات بعض لفظوں میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی. اس کی مشہور مثال آپ یاد رکھیے، کیا اور کیا. اب اگر ہم جملہ کہے کہ اس نے یہ کام کیا، تو کیا جو ہے یہ مفاع کے وزن پر ہے اور اس کے اندر یا جو ہے یہ غیر مخلوط ہے، بلکہ ایک مستقل بذات یا ہے اور اپنا وجود رکھتی ہے اور تقسیم میں بھی شمار ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کیا کا وزن جو ہے وہ مفاع ہے. اب ہم آتے ہیں یا مخلوط کی طرف. جیسے ہم کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ جو کیا ہے تو یہ 2 حرفی ہے، کاف اور الف، اور درمیان میں جو ہے یہ یا مخلوط ہے جو کاف کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہے. اس کا اب الگ سے کوئی وجود نہیں ہے. لہذا آپ کیا کو کا ہی شمار کریں گے، یعنی 2 حرفی ہی ہوگا. اور ان دونوں کو ملا کے سمجھنے کے لیے آپ یہ جملہ یاد رکھیں. جیسے کہیں کہ اس نے کیا کیا، تو یہ جو پہلا کیا ہے، حالانکہ لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، اس نے کیا کیا بالکل دونوں ایک جیسے، لیکن آپ نے یہ جو پہلا کیا ہے اس کے اندر یا جو ہے یہ یا مخلوط ہے، حتیٰ کہ اس کا وزن جو ہے وہ 2 حرفی ہے، یعنی فا، بس کا کے وزن پر. اور یہ جو اگلا ہے کیا، اس کے اندر یا جو ہے یہ مخلوط نہیں ہے بلکہ موجود ہے اور اس کا وزن مفاع ہے. نمبر 7 رائے مخلوط. جی ہاں، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ رے بھی جو ہوتی ہے بسا اوقات بعض الفاظ کے اندر وہ لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی. مثال اس کی پریت ہے. جیسے اب پیت اور پریت یہ دونوں بالکل ایک جیسے، بے شک آپ ان کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ پریت کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے یا پیت کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے. تو پریت اور پیت کے تلفظ میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا پریت کے اندر جو رے ہے یہ رائے مخلوطہ ہے. اسی طرح سے پریم، تو پریم، پریمی، تو ان کو باندھتے وقت آپ پیم اور پیمی اس طرح سے آپ جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں، بلکہ اسی طرح سے باندھے جائیں گے، حتیٰ کہ اس میں بھی جو رے جو ہے پریم کے اندر یعنی پریم کے اندر وہ بھی رائے مخلوطہ ہے. اس کے بعد نمبر 8 کہ کسی بھی لفظ کے اندر جو تیسرا ساکن ہوتا ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی غیر شمار ہوتی ہے، اس کا بھی تقسیم میں کوئی لین دین نہیں ہوتا. جیسے گوشت، خوست، پوست. اب اس میں دیکھیں کہ واو، شین، تے، یعنی تے جو ہے ان تمام الفاظ کے اندر وہ تیسرا ساکن ہے، تو لہذا تے جو ہے وہ شمار نہیں ہوگی. اسی طرح سے درخواست، راست، یافت، ٹھیک. تو ان تمام الفاظ میں بھی جو آخری تے جو ہے جو کہ تیسرا ساکن بنتا ہے ان تمام الفاظ میں، اس کا تقسیم میں کوئی لین دین نہیں ہوگا. اگر یہ 8 قسم کے ایسے مواقع ہیں یا ایسے الفاظ ہیں کہ یہ جہاں کہیں بھی آئیں آپ نے ان سے صرف نظر کر کے گزر جانا ہے، ان کو تقسیم شمار نہیں کرنا. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے علم عروض کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات کا جو ہے آپ سب احباب کو پتہ چل گیا ہوگا. اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.